یہ کون ہے کہ قرآن کی آیتیں جس کی سخاوت پہ ناز کریں اسے حسن کہتے ہیں؟ 15 رمضان کو جو گودے بطول میں آئے اسے حسن کہتے ہیں۔ نہیں آپ کا سبحان اللہ چاہیے، میں حسن کی شان پڑھ رہا ہوں۔ یہ کون حسن ہے؟ یہ مصطفیٰ کا وہ پیارا شہزادہ ہے جو علی کا لال ہے، زہرا کا پیارا ہے، جسے سید الاسخیاء کا لقب ملا۔ نبی نے فرمایا میرا حسن سخیوں کا سردار ہے۔ سید الاسخیاء، میرا حسن سخیوں کا سردار۔ کیوں نہ سرداری ملے؟ یہ وہ حسن ہے کہ اگر بابا نے کہنا نا جاؤ میرا شہزادہ یہ مہینے کا راشن لے آؤ، مہینے کا راشن لینے کے لیے جب بازار میں جانا، اگر کسی نے سوال کرنا آپ نے وہ راشن والے پیسوں میں سے اس کو پیسے دے دینے، یہاں تک بانٹتے جاتے، دکان تک پہنچتے تو سارے پیسے خرچ کر دیتے۔ وہ جو مہینے کا راشن لے کے قبلہ آنا، وہ راشن وہیں رہ جاتا، وہ بات وہیں رک جاتی۔ امام حسن علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مال تقسیم فرما دیتے، اتنا مال دیتے کہ جب واپس تشریف لاتے تو رستے میں ایک سائل کہتا حضور میں نے اونٹنی دینی ہے۔ فرماتے ہیں میں تو مال دے آیا ہوں۔ کہنے لگا حضور اونٹنی ادھار دینی ہے، اونٹنی ادھار ہی دینی ہے میں نے۔ آپ فرماتے ہیں آپ دے دو، تو کہا حضور اتنے میں؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ جب آگے آئے، آگے ایک صاحب اور کھڑے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور میں نے اونٹنی لینی ہے۔ کتنے میں؟ آپ نے پرافٹ رکھ کے نا، مارجن رکھ کے فرمایا اتنے دے دو، پرافٹ ہو گیا۔ اب حضور امام حسن واپس جاتے ہیں، وہ شہزادہ، وہ شخص جس نے اونٹنی ادھار دی تھی وہ کدھر ہے؟ اب وہ نہیں ملتا، مال لے کے گھر نہیں گئے بلکہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کہا یا رسول اللہ، آقا نانا جی اس طرح میں نے سارے راشن کو تقسیم کر دیا، رستے میں اونٹنی ملی ادھار، پھر ساتھ ہی سیل ہو گئی تو وہ مل نہیں رہا۔ نانا جی مسکرا کے فرماتے ہیں تو نے جو اللہ کی راہ میں سارا مال مہینے کا خرچ کر دیا، وہ اونٹنی لے کے آنے والا بھی اللہ کا فرشتہ تھا، وہ جو اونٹنی ہے وہ بھی آپ کی اپنے گھر کی جنت والی ہے، وہ جو آ کے خریدنے آیا وہ بھی اللہ کا فرشتہ تھا۔ تو یہ مال آپ کا ہی ہے، وہ اونٹنی بھی آپ کی ہے۔ میرے دوستو یہ وہ امام حسن ہے کہ ایک دن مسجد میں گئے، ایک بندہ رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے 4000 درہم ابھی چاہیے، میرے حالات خراب ہیں۔ امام حسن مسجد میں گئے، دیکھا بندہ رو کے کہہ رہا ہے 4000 درہم چاہیے۔ 4000 کتنے ہزار؟ تو یہ روتا ہوا منہ پہ ہاتھ یوں دعا کر کے واپس گھر پہنچا۔ ابھی یہ گھر نہیں پہنچا، امام حسن اندر سے گھر سے 4000 درہم لے کے اس کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ فرمایا یہ 4000 ہی مانگ رہا تھا نا خدا سے۔ تو یہ وہ سخاوت کا قبلہ عالم تھا کہ امام حسن، بلکہ اتنا مال امام حسن جب آ جاتا نا، آپ اکٹھا کر کے اپنے بابا سے کہتے کہ بابا مال زیادہ آ چکا ہے، میں نے تقسیم کرنا ہے۔ تو مولا علی فرماتے مسجد نبوی میں کہ اے آنے والوں، میرے بیٹے کے پاس مال کافی زیادہ ہے، جس کو جتنا چاہے لے لے۔ تقسیم کرنے والے عبادت اس طرح کرتے کہ امام زین العابدین فرماتے کہ ہمارے بابا امام حسن جب باوضو ہو کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، جب عشاء پڑھ کے کھڑے ہوتے تو فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی، امام حسن رو رو کے رب کو راضی کرتے۔ یہ مقام تھا عبادت کا، یہ مقام تھا سخاوت کا۔ حلم اتنا تھا کہ کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص آیا قبلہ خلیفہ صاحب، اس نے جناب امام حسن کو گالیاں دینی شروع کی، برا بلا کہنا شروع کیا۔ استغفر اللہ۔ امام حسن گالیاں سن کے مسکراتے ہیں، بلکہ وہ گالیاں دیتا گیا۔ جب اس کی انتہا ہو گئی نا، آپ اسے قریب کر کے پوچھتے ہیں کہ تو میرے سے ناراض لگتا ہے۔ مولا علی کے یہ وہ شہزادے ہیں کہ اندر آواز دے کے کہتے ہیں کہ یہ جو گالیاں دے رہا تھا اس کو کچھ مال دیا جائے۔ شہزادہ حسن، غلامان حسن کہتے ہیں حضور وہ تو گالیاں دے رہا تھا۔ فرماتے ہیں نہیں، یہ کوئی پریشان ہے، کوئی گھر سے پریشان ہے، اس کو مال دو۔
جب مال دے دیا نا، فرماتے ہیں اب تو کچھ مسکرا کے دکھا دے مجھے، تھوڑا سا خوش ہو جا۔ یہ قدموں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے میں گالیاں نکال رہا ہوں، آپ مجھے مال دے رہے ہیں۔ فرمایا آپ جو کر رہے ہو یہ آپ کسی پریشانی میں ہو، لیکن میرے نانا نے بتایا ہے کوئی گالیاں بھی دے اس کو خیرات دیا کرتے ہیں، آنے والوں کو دعا دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن ایک شخص نے اتنا برا بلا کہا تو امام حسن نے اللہ اکبر کبیرہ اس کا بازو پکڑ کے قریب کر کے فرماتے ہیں اگر تو نے یہ مجھے کہہ دیا ہے، اگر اس طرح کا میں ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اگر اس طرح کا میں ہوں جس طرح کا تو نے مجھے کہا ہے تو اللہ مجھے، تو اگر اس طرح کا میں ہے ہی نہیں تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے، غور کر رہے ہیں بات کی طرف۔ امام حسن، میں اگر کہوں جملہ مصطفیٰ میں حسن کی شان تو نبی فرماتے ہیں لوگو ابنی ھذا سید، میرا حسن سید ہے۔ نہیں آپ نے غور کیا، جسے محمد مصطفیٰ کہیں نا ابنی، میرا بیٹا ہے حسن۔ آپ اونچا بولیں گے پھر مجھے مزہ آئے گا، پھر کہو سبحان اللہ۔ حسن پاک کی شان میں پھر کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میرا حسین میرا بیٹا ہے۔ قبلہ خلیفہ جی کبھی بھی آپ نے نبی پاک نے یہ نہیں کہا یہ میرے نواسے ہیں، بلکہ بکثرت حضور یہی کہتے حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے۔ اور میں خوبصورت جملہ عرض کروں، مجھے دیکھنا ذرا، امام مہدی، بولو یار، امام آئیں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، ہم مانتے ہیں، بولو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ بابا جی مسکین صاحب، امام مہدی جس کی اولاد میں سے آئیں گے اس ہستی کو امام حسن کہتے ہیں۔ پوری دنیا کا جو امام ہوگا، پوری دنیا پہ جس کا راج ہوگا، وہ جس کا شہزادہ ہے اس کو امام حسن کہتے ہیں۔ اور نبی فرمایا تھا کہ میرا یہ شہزادہ سید ہے اور یہ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ جی یہ اعزاز بھی امام حسن کو ہے۔ اور امام حسین وہ ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے کہا کہ ساری شانیں اور عظمتیں اللہ نے حسین کے حصے میں لکھ دی ہیں، سارے زمانے کا امام حسین ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں سنو، اگر تم یہ جانتے ہو کہ میں زمانے کا امام ہوں تو میرا امام حسن ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، یہ محبتیں دیکھیں۔ فرمایا اگر حسین کا امام دیکھنا ہے، اگر حسین کا مرشد دیکھنا ہے تو میرا بڑا بھائی حسن میرا مرشد ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ مسجد میں اگر تشریف لاتے تو رسول اللہ سجدے میں ہوتے تو مصطفیٰ کی پشت کی طرف چلتے۔ اگر کوئی نیا صحابی جو آشنا نہ ہوتا اگر انہیں روکتا نا تو حضور فرماتے ان کو روکو نا، ان کو آنے دو۔ مہر مصطفیٰ پہ شہزادہ حسن بیٹھ جاتے۔ بابا جی کیا شان ہے ان کی؟ فرمایا مہر مصطفیٰ پہ بیٹھ جاتے تو حضور سجدے کو لمبا فرماتے، جب تک یہ شہزادے نہ اترتے سجدہ لمبا ہو جاتا۔ اور بعض روایات میں ایسا آتا ہے کہ حضور بعض کا سجدے سے سر اٹھاتے لیکن یوں ہاتھ رکھ کے پیار سے یوں بٹھا دیتے، پھر یہ چڑھ جاتے، پھر حضور بٹھاتے۔ یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ حضور کائنات کو بتا رہے ہیں لوگوں میں محمد نے حسن اور حسین سے پیار کیا ہے، تم بھی میری سنت ادا کرنا، نبی کی آل کو کانڈ نہ کرنا بلکہ آل محمد سے پیار کرنا۔ وہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو مختلف اسناد سے رقم کیا، لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور یوں ہاتھ اٹھا کے فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں ان دونوں سے، اونچی بولو، میں ان دونوں سے، تو بھی ان سے پیار کر۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ۔ فرما رہے اے اللہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں محمد پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ نہیں ایسے اونچا بولنا پڑے گا،
اور آگے حدیث ختم نہیں ہوئی، فرمایا اے اللہ جو حسن اور حسین سے پیار کرے، غور کریں حدیث کی طرف غور کریں، فرمایا جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو اس بندے سے پیار کر۔ اب جس کا دل کرے میں اللہ کا محبوب ہو جاؤں، جس کا دل کرے میں اللہ کا، تو وہ ان سے پیار کرے۔ میدان جنگ سے فارغ ہو کے حضرت عمر فاروق کے پاس آئے تو آپ نے سب کو درم دیے۔ جب یہ شہزادے آئے ان کو 500 اضافی درم دیے، نذرانہ پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے عرض کرتے ہیں اے آقا، اے علی جا عدل تو کریں، یہ تو تب چھوٹی عمر میں تھے، جب سے میں جنگ جو ہوں، آپ ان کو نذرانہ زیادہ کیوں دے رہے ہیں، ہمیں کم کیوں دے رہے ہیں، ہمارا برابر تو کریں، یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے جب سے میں لڑ رہا ہوں، ان کی عمر کم تھی تو ہمارا نذرانہ برابر کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر کی شان سنو، آپ فرماتے ہیں حسن پاک کی طرف دیکھ کے اے عبداللہ تمہارا بابا ان کے بابا جیسا، تمہاری ماں ان کی ماں جیسی، کوئی لاؤ تو صحیح ان کی ماں جیسی ماں، کوئی لاؤ تو صحیح ان کے بابا جیسے بابا، کوئی لاؤ تو صحیح ان کے نانا محمد جیسا کوئی نانا لے کے۔ جب ان کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، ان کے نذرانے جیسا کسی کا نذرانہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انہیں آزاد حاصل ہے، ان کا نانا نبیوں کا امام ہے، بولیں جسے سمجھ آ رہی ہے، ان کا نانا نبی۔ یہ امام حسن 15ویں روزے گود میں حسن آئے، بولیں سارے، گود میں 15 رمضان ہے، گود میں حسن آئے، اللہ اکبر۔ لکھتے ہیں بعض روایات میں، فرمایا بیٹے کا نام حمزہ۔ جب حضور تک پیغام پہنچا فرمایا نہیں کوئی نام نہ رکھیں، ان کا نام عرشوں سے آیا ہے۔ پوچھا نام کیا ہے یا رسول اللہ؟ نبی پاک نے فرمایا علی زہرا، ان کا نام امام حسن ہے، یہ میرے بیٹے کا نام امام حسن ہے۔ اب یہ حسن پہلے عربی میں تو تھا، لفظ تو موجود تھا، لیکن یہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا، کیوں؟ حسن ہے اور حسین ہے، یہ نام عرش سے آئے، یہ نام سارے نہیں بولے، یہ نام کیوں؟ اس لیے یہ عرش کے شہزادے ہیں۔ نہیں بندے سمجھے، میں جو سمجھا رہا ہوں، فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جو نوکر ہے سرداروں کا اونچا بولے میرے ساتھ۔ تو یہ چونکہ امام حسن کے دن تھے، میں نے امام حسن مجتبیٰ پہ گفتگو کی ہے۔ آؤ اب جنگ بدر کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں، یہ بڑا ضروری تھا آج اس جمعے میں ہی دونوں موضوع کو پڑھنا تھا کہ اگلا موضوع ہمارا مولا علی ہے۔ علی والا بندہ کہے یا علی، نہیں مجھے مزہ آیا، پھر کہو یا علی، ایک دفعہ سینے کا زور لگا کے پھر کہو یا علی۔ یہ وہ نبی پاک جنہیں فرمائے نا میرے پھول ہیں، وہ حسن اور حسین، نبی پاک کہیں میرے پھول ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن کہے کہ ان کی گھر سے مودت کرنی ہے۔ بر مختصراً میں نے امام حسن کی عظمت کو بیان کیا۔